الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلی اللہ رسول اللہ۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس سے قرض کی مذمت سامنے آتی ہے، اس لیے بزرگوں نے نصیحت کی حکیم علامت تھانوی خاص کو بلا وجہ قرض نہ لے۔ بہت اشد ضرورت ہو جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو قرض لے، ورنہ قرض نہ لے۔ یہ ہمیں عادت ہے موٹر سائیکل کا ماڈل بدلنا ہے قرضہ پکڑ لو، آسائش والا مکان بنانا قرضہ پکڑ لو۔ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اگر آپ کے ذمہ رہ جائے گا تو آخرت میں بہت خطرناک ہے۔ یہاں کا 1 روپیہ وہاں کئی نمازیں بن جائیں جو دینی پڑیں گی۔ شہید کتنا بڑا وہ ہے منصب ہے شہادت، لیکن قرضہ معاف نہیں۔ بلکہ پیغمبر السلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے، مقروض ہے فرمایا پڑھ لو جنازہ، لیکن جب اسلام میں سہولت ہو گئی، بیت المال بن گیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی قرضہ دینے والا نہیں میں ادا کروں گا۔ انا ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں میں ولی ہوں، اپنے ذمے لے لیتے تھے پیغمبر السلام اور اس کا قرضہ دے دیتے تھے۔ یہ قرض اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے پناہ مانگی۔ وَمِنْ نَعُوذُ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ غلبۃ الدین قہر الرجال، غلبۃ الدین قرضے کے غلبے سے، قہر الرجال اور لوگوں کے قہر سے، یعنی ایسے لوگ مسلط ہو جائیں، کیونکہ جو قرض دینے والا مسلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے انسان، کل لے لینا پرسوں لے لینا، تو قرض سے دور رہے انسان، اور اگر قرض چڑھ گیا تو اس کو ادا کرے۔ قرض ادا کرنے کا گر کیا ہے؟ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفوں سے ادا نہیں ہوتا، آپ کی نیت اور عزم سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا بخاری شریف میں آتا ہے، مجھے ایک بڑے عالم نے بتایا، بڑے عالم ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ مقروض تھے، تو والد رحمۃ اللہ علیہ سے تجارت کی، مجھے انہوں نے خود بتایا۔ میں نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ میرے پر بہت بڑا قرضہ اتر جائے، تو بخاری شریف کی حدیث سنا دی انہوں نے، اور میں 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ واجب کر لی۔ سب سے پہلے وہ قرض دار جو قرض اتارنا چاہے، اور دوسرا وہ نوجوان جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد، اور تیسرا وہ مجاہد جو جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کی مدد میں ذمہ واجب ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو عزم کرو کہ تم نے قرضہ اتارنا ہے۔ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، نیت ہی نہیں قرضہ اتارنا، اتر جائے گا۔ مثلا 1 لاکھ قرضہ آپ نے دینا ہے، آپ انتظار میں کہ 1 لاکھ آئے تو دیں، اور ہم اس دوران کتنے لاکھ کھا جاتے ہیں کہ 5,000 آیا، 10,000 آیا، 20,000 ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، اللہ تللہ میں سارے خرچ کرتے رہے۔ اگر آپ ٹوٹل کریں تو آپ کے پاس 2 لاکھ کی مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے میں رقم آ کر گزر چکی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے آئی۔ کہا جی کیسے قرضہ اتاریں گے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، یہ عزم نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس پر عمل کیا، جیسے آپ کے والد نے کہا، میرا قرضہ اتر گیا، اور مجھے آج تو یاد ہے کہ یار ہم نے اس حدیث شریف کی وظیفے پر تو عمل ہی نہیں کیا۔ وظیفے کر رہے ہیں جی، کچھ حد پار کر تو نہیں آئے گا نا، آپ اسی میں سے کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، ضروریات کو کم کریں، اپنی تھوڑا سا پیٹ کاٹیں، اپنے اوپر تھوڑی سی سختی کریں، قرض دار کی فکر کریں، خدا کی مدد شامل ہو جائے گی۔ آپ کا وہ 1 روپیہ اللہ اس میں 100 کے برابر کر دیں، اور آپ اس سے کر دیں۔ اور یہ دنیا میں اصول ہے، آپ نے کسی کو 1 لاکھ دینا ہے، آپ کہیں یار یہ 20,000 روپے یار لے لو، میں باقی دے دوں گا، وہ خوش ہو جائے گا یا نہیں؟ بولو، تم بھی تو دیتے ہو گے، تم خوش ہو جائے، چلو یار آ تو رہا ہے نا، اس طرح اتر ہی جائے گا، وہ دے ہی دے گا۔ لہٰذا قرض کا جو
اصل وظیفہ یہی ہے کہ انسان کا عزم ہو کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، لہٰذا ہر چیز سے پہلے اس کو مقدم کریں، اپنی ضروریات کو کم کریں، موٹر سائیکل کا ماڈل بدلنے بدل پیسے نہ لگا دیں۔ اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے صحابی آئے، ان کا حضرت میں بہت مقروض ہوں، آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، ایک دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کرو۔ وہ فرماتے نہ صرف میرا قرضہ اتر گیا بلکہ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اڑوس پڑوس کو تقسیم کرنے والا بنا۔ یہ حدیث شریف کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشکل نہیں، سلام تو کرنے ہی گھر میں کرنا بھی چاہیے۔ گھریلو کٹے کی طرح، جانور کی طرح داخل نہ ہوا کرو گھر میں، گھر میں دائیں پاؤں سے داخل ہو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، اور مخلوقات تو ہے نا، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، السلام علیکم سلام کرو اور بسم اللہ پڑھ کے قل واللہ ایک بار پڑھ لو، آپ دیکھیں کیسے رزق میں اس میں برکت ہو جائے۔ لیکن عزم ہو، جو آئے فوراً اس کو قرضے میں ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، آخرت میں چھوٹے چھوٹے قرضوں کے اوپر آدمی پکڑا جائے۔ میں نے پہلے بھی قصہ سنایا تھا، عبید اللہ حرار بزرگ اللہ والے تھے، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، شیخ سعدی ان کی ملاقات کے لیے گئے، تو شیخ سعدی گئے تو حضرت کیونکہ بہت بڑے نواب تھے اپنے علاقے کے، تو زمینوں کا حساب کر رہے تھے، ہاں جی تمہارے پاس اتنی ایکڑ تھی، اس سے کتنا آیا، یہ آیا، تیرے پاس کتنا ایکڑ تھا، مزاروں سے، وہ مجمع تھا مزاروں کا، جس سے نواب تھے، بادشاہ تھے، نواب بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ تو دنیا دار آدمی ہے، تو بس بزرگ سمجھ گیا ہے، تو دیکھو دنیا کی حساب کتاب کرنا ہے، حالانکہ حساب کتاب کرنا تو تقوی کی دلیل ہے کہ لکھ لکھ کے رکھ رہا ہے کہ یہ اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، یہ تو دلیل ہے۔ لے ہمارے بزرگوں میں شاہ برون اختر رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ ہیں، ہم نے کئی بار ان کی یاد کی، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹا تو نہیں تھا، ان کے نواسوں نے لکھا ہے کہ ایک گھنٹے میں جتنی بھی امانتیں تھیں اور جو کچھ تھا، ایک گھنٹے میں سارے مسئلے حل ہو گئے، کیونکہ تھیلی تک پر لکھا تھا کہ تھیلی میں پیسے فلاں کے، تھیلی میری ذاتی ہے، یہ ڈبہ فلاں کا اور یہ فلاں چیز ہے۔ کس طریقے پر کہا کہ ہم حیران ہو گئے تحریر دیکھ کر، یہ مدرسے کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ مسجد کے پیسے ہیں، اس کے بینکوں میں رکھنے کا نظام رکھتے تھے وہ اپنے پاس، تو کہتے ایک گھنٹے میں ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، کیونکہ لوگ بہت دنیا جو لوگ ان پر امانتیں، بیواؤں کی، یتیم ان کو امانت رکھوایا کرتے تھے، تو لکھ رہے تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے، اور شعر بھی بنایا نہ مردانن یہ دنیا دوست دان، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے، دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ چلے گئے، اب انہوں نے کسی کے تھوڑے سے پیسے دینے تھے، 100 روپیہ دینا تھا، خواب دیکھ رہے ہیں شیخ ذاتی کے میدان محشر ہے، اور اس آدمی نے گرمان پکڑا ہوا ہے کہ میرے 100 روپیہ ادا کر، نہیں تو چل دربار میں جا کر اپنی نماز روزے میں نام لکھوا، چل۔ اب بہت پریشان حال، وہاں تو جا کر پتہ چلے گا کہ نماز کی قیمت لگے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قیمت لگے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مٹی بھی اگر کسی قبر پر ڈالی ہے تو اس کا بھی وزن تولا جائے گا، وہاں تو یہ حالات ہے۔ تو وہ اتنی دیر میں کہا کہ دیکھو اللہ کے ولی کی سواری آ رہی، ہٹو بچو، کچھ عبید اللہ حرار آ رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، بگھی پر، اور فرشتے آگے پیچھے دربار کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جب کہا بھائی یہ تو ہمارا مہمان ہے، بھی مولوی صاحب تھوڑے اس کو کیا بات کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا قرضہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا او ہمارے بہت پیسے ہیں یہاں پر، آخرت کے بینک میں جمع ہے، تیرا قرضہ اتار دیں، چلو ہمارے ساتھ۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ ایک تو یہ احساس ہوا کہ یار بھائی تھوڑے سے قرضے میں وہاں کیا دینا پڑ رہا تھا مجھے، اور دوسروں کے دل میں جو بدگمانی تھی وہ ختم ہو گئی کہ بھائی ان کی دنیا داری ہماری طرح نہیں۔ وہاں گئے اور جا کر حضرت سے ملے تو صاحب کشت تھے، حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے بارے میں تو نے کوئی مصرع بھی بنایا ہے، شعر؟ اور کہنے حضرت میں نہیں بول سکتا، مجھ سے کہا کہ نہیں بتانا ہوگا۔ کہا میں نے بتایا، میں نے کہا نہ مردانن کی دنیا دوست دارن، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ کہا اب اگلا جملہ میں تم لگاتا ہوں
بلے دارت برائے دوست دارت، رکھتا ہے تو دوستی کے لیے رکھتا ہے۔ یتیموں کو دیتا ہوں، غریبوں کو، یہ سب میں اس لیے پیسہ کتاب کر رہا ہوں تاکہ عشر، زکوٰۃ یہ اور صدقات جو تقسیم کرنے ہیں ان کا حساب رکھو۔ میں اس لیے حساب کر رہا ہوں، میں اس لیے حساب نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی اپنی بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی جب یہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دعا کا اہتمام اللہ مکنا بحلالک عن حرامک واغنا فضلک عمن سواک، اس دعا کے اہتمام سے بھی قرض بھی اترتا ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور باقی اللہم انی اعوذ من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بوجھ سے اور قہر الرجال سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔